إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. عزیزان گرامی، ہر قسم کی حمد، ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریف، تمجید اور تسبیح اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہمارے نبی مکرم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کی توحید کے بعد سب سے جو اہم مطالبہ ہے اسلام میں داخل ہونے کا، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے، جس پر ہمارا کلمہ مشتمل ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ یہ جو رسالت کی گواہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار ہے، یہ بھی اب مسلمانوں میں بطور نام ہی رہ گیا ہے۔ عملی طور پر اور پریکٹیکلی طور پر ہر ایک کا اپنا کوئی مقتدی ہے، کوئی پیشوا ہے، کوئی رہبر ہے، کوئی رہنما ہے۔ اگر نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخری درجے میں رکھا ہوتا ہے۔ یہ انتہائی ظلم اور ناانصافی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے۔ دینی معاملات میں بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کوئی سوال کیے، آپ کی اطاعت اتنی ضروری ہے کہ آپ کے فرمان پر سوال بھی نہیں اٹھا سکتے۔ سوال کرتے ہیں تو نفاق کے درجے میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو درجہ ہے آپ کی اطاعت کا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، یہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ کی توحید میں وسیلے واسطے اختیار کرنا یہ توحید کا نقص ہے توحید میں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں اطاعت، اس میں بیچ میں اور پیشوا، رہبر اور رہنما بنا لینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نقص ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے
جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی عبادت قبول کرنی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوئی۔ اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی بھی عمل کیا، مراد دینی عمل ہے، کوئی بھی عمل، نماز کا ہو، روزے کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، قبروں کی زیارت کا ہو، دنوں کو خاص کرنے کا ہو، کسی نے بھی کوئی بھی عمل کیا، لیس علیہ امرنا، ہمارا اس پر حکم نہیں تھا، فرمایا فہو رد، یہ اللہ کے ہاں مردود عمل ہے، بلکہ ثواب کے بجائے اس کا گناہ ہوگا اور پکڑ ہوگی۔ تو لہذا جس طرح ہم توحید کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق کا جو اطاعت کا حق ہے، اس کا بھی لحاظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو قابل اتباع ہو دین میں، حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر بھی، حتیٰ کہ جبریل بھی۔ حدیث جبریل آپ نے سنی ہوگی کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل انسانی شکل میں آتے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، ہم نے دیکھا کہ ایک شخص سفید کپڑے پہنے آیا ہے، شدید سواد الشعر، بال اس کے بالکل کالے ہیں، دیکھ لیں انسان آ رہا ہے ہمارے پاس۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا اور کچھ سوال کرنے لگا، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اسلام کا بتائیے، ایمان کا بتائیے، قیامت کب قائم ہوگی اس کا بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی وہ سوال کرتے آپ اس کا جواب دیتے۔ جب آپ جواب دیتے تو جبریل فرماتے کہ صدقت، آپ نے صحیح کہا۔ تو صحابہ تھوڑے پریشان ہو گئے، کہہ رہے کہ آیا سوال کرنے اور جب آپ جواب دیتے ہیں تو تصدیق بھی ساتھ کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم اس ماجرے سے بڑا پریشان ہو گئے۔ تو جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبریل تھا، آپ لوگوں کو آپ کا دین سکھانے آیا تھا۔ اب سکھانے وہ صحابہ کو آیا ہے دین، اور سوال اللہ کے نبی سے کر رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی جواب دے رہے ہیں، اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں جبریل امین۔ یہ کس لیے سارا پروسیس؟ یہ اس لیے کہ جبریل ڈائریکٹ آ کر صحابہ کو کوئی بھی حکم دیتے وہ دین کا حصہ نہیں بنتا۔ دین کا حصہ وہ بنتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حرف نکلا ہو۔ اس لیے انہوں نے پہلے جبریل سے کہلوائی باتیں، اس کے بعد ان باتوں کی تصدیق کی، کیونکہ وہی وہ لے کر آئے تھے، علم اصل ان کے پاس تھا پہلے، لیکن اس کو دین کا پارٹ بنانا تھا، دین کا حصہ بنانا تھا۔
اور دین تب تک نہیں بننا تھا جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، آپ کے قول سے، آپ کے فعل سے، آپ کے قرار سے وہ لفظ نہ نکلے۔ تو جب جبریل قابل اقتداء نہیں ہے، جو امین وحی ہیں، جتنے انبیاء آئے ہیں آج تک ان پر وہ وحی جاتے رہے، تو ان کے بعد کون سی ہستی ہو سکتی ہے جس کو ہم مقتدا بنا لیں، دین میں مرجع بنا لیں، کہ اپنے ہر مسائل اس طرف ہم ریفر کر رہے ہوں کہ یہاں سے جواب آ گیا تو ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے مقام میں تنقیص ہے، توہین ہے آپ کی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدنا عمر بن خطاب کے ہاتھ میں تورات کے کچھ اوراق دیکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں عمر، تو آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے۔ تو صحابہ نے، دوسرے جو ساتھ بیٹھے تھے، عمر سے کہا دیکھ نہیں رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ رہے ہیں؟ آپ نے پھر سیدنا عمر سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہوتے، ما وسعہ الا اتباع، ان کے پاس میری پیروی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، ان کو میری اقتداء میں رہنا پڑے گا اگر وہ بھی میرے دور میں آ جائے۔ تو جب پیغمبر اولو العزم رسولوں میں سے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اولو العزم رسولوں میں سے، جب ان کو اگر اللہ پیغمبر کے دور میں بھیج دے، آپ کے دور کے بعد بھیج دیتا، ان کو آپ کی اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو پھر ایک امتی جو آپ کے پاؤں کی خاک بھی نہیں، اور نہ اللہ نے قرآن میں کہیں اس کی اطاعت کا حکم دیا، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے ذخیرہ حدیث میں کہیں ایک حدیث بھی کہی ہے کہ فلاں کی اطاعت کرنا، اور نہ صحابہ کرام کے کسی قول میں لفظ پایا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے برعکس آپ کو ملیں گے کہ ایک دفعہ حج تمتع کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، ابو بکر کے حوالے سے یہ مشہور ہو گیا کہ وہ اس سے روکتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ لوگوں سے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع کو جائز قرار دیا، تو لوگوں نے کہا ابو بکر اور عمر ایسا کہتے ہیں۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، کہ آسمان سے کہیں تم پر پتھر نہ برس پڑے۔ اقول قال رسول اللہ وتقولون قال ابو بکر وعمر، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، تم آگے مجھے کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر نے کہا ہے۔ مجھے اللہ کا ڈر ہے کہ تم پر آسمان سے اللہ پتھر نہ برسا دے۔ ابو بکر کون ہے کہ جن کو اللہ کے نبی نے کتنی مرتبہ کہا کہ مرو ابا بکر فلیؤم بالناس فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ آپ نے اپنی زندگی میں ان کو امامت کا منصب دیا، لیکن اقتداء کا منصب ان کے پاس نہیں ہے۔ اقتداء کا منصب، اتباع کا، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ کسی اور کا حق ہوتا، قرآن میں کوئی آیت ہوتی، احادیث کے ذخیرے میں کوئی حدیث ہوتی،
سلف صالحین کے اقوال میں کوئی قول ہوتا، نہ صحابہ کے اقوال میں کوئی ایسا قول ہے کہ فلاں کی تقلید کر لو، فلاں کی اتباع کر لو، نہ آپ کو تابعین کے اقوال میں یہ چیز ملے گی۔ ائمہ کرام کے اقوال میں بھی آپ کو اس کے الٹ اقوال ملیں گے کہ میری بات جو بھی مجھ سے سنتے ہو اس پہ آنکھیں بند کر کے عمل نہ کیا کرو، منع کیا ہے انہوں نے، کیونکہ مقتدا پیشوا قابل اطاعت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کیونکہ اللہ نے انہی کی گارنٹی دی ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے ہیں میرے حکم کے، میری وحی کے مطابق کرتے ہیں۔ یہ کسی اور کی گارنٹی نہیں ہے اس بارے میں، حتیٰ کہ سیدنا ابوبکر کی بھی نہیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سیدنا ابوبکر جو بھی بات کرتے ہیں اللہ کی وحی کے مطابق کرتے ہیں، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اور عصمت کی جو گارنٹی اللہ نے دی ہے صرف رسول اللہ کو دی ہے، واللہ یعصمک من الناس۔ اس میں آپ کی جانی حفاظت کا بھی مقصد ہے اور آپ کی تعلیم کی حفاظت کا بھی مقصد ہے کہ اللہ آپ کا دفاع کرے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ نہیں بھولیں گے۔ آپ کو بھولنے سے بچانے کی گارنٹی اللہ نے دی ہے، یہ کسی اور کی نہیں ہے۔ دوسرے بھول جاتے ہیں، غلطی کرتے ہیں۔ یہ جو خصوصیات میزات ہیں کہ آپ کو پڑھایا جائے گا آپ بھولیں گے نہیں، آپ جو بات کرتے ہیں وہی کرتے ہیں جو ہم کہتے ہیں۔ آپ کی تعلیم کی، آپ کی ذات کی حفاظت اللہ کی گارنٹی، یہ گارنٹیاں کسی اور کے لیے نہیں ہے، کسی امتی کے لیے نہیں ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اور آخرت میں مراحل میں آپ چلے جائیں، قبر میں جب رکھا جائے گا انسان کو، 3 سوال ہوں گے۔ آپ کا رب کون ہے؟ ما تقول فی هذا الرجل۔ دوسرا سوال، ان کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، کیا عقیدہ تھا تمہارا؟ اور ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ ان سوالوں سے یہ خلاصہ نکلتا ہے کہ رب اور رسول کا فرمان یہ دین ہے۔ رب کا سوال ہے، رسول کا سوال ہے، اور پھر دین کا سوال ہے۔ دین کیا ہے؟ جو رب نے فرمایا، جو رسول نے فرمایا، وہ دین ہے۔ جس نے رب کا جواب صحیح دے دیا، رسول کا جواب صحیح دے دیا، تو اس کا دین کا جواب بھی صحیح ہوگا۔ تو جو مومن ہوگا وہ تو کہے گا کہ اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور جو منافق ہوگا، جس نے آپ کی اتباع ہی نہیں کی، آپ کے پیچھے چلا ہی نہیں، تو وہ کہے گا کہ سمعت الناس یقولون، لوگوں کو کہتے سنا تھا، ایسے ایسے کہتے تھے، میں بھی ایسے ہی کہتا، لوگوں کو سنی سنائی۔ تو جب یہ جواب دے گا تو آپ نے فرمایا کہ یضرب بمطارق من حدید، کہ لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑے اس کے سر میں مارے جائیں گے۔ یصیح صیحۃ، ایسی چیخ مارے گا کہ جن اور انسان کے علاوہ ہر مخلوق اس کی چیخ سنے گی۔ یہ کیوں؟ کیونکہ اس جواب پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں، محمد کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا؟ جواب ٹھیک نہیں دیا اس نے۔ جواب ٹھیک دے بھی کیسے سکتا ہے جب اس نے اتباع ہی نہیں کی، اطاعت ہی نہیں کی؟
تو لہذا میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء سے اعلیٰ مقام کرتے ہیں۔ اللہ نے انبیاء سے بھی وعدہ کیا کہ اگر رسول تمہاری زندگی میں آ جائیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم پر واجب ہے کہ تم نے ان پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ یہ حکم دیا، پھر کہا اَأَقْرَرْتُمْ، مان رہے ہو اس بات کو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، عزم کر رہے ہو، عہد کر رہے ہو پکا؟ انہوں نے کہا اقررنا، ہم مان رہے ہیں کہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ پھر کہا فاشہدوا، اب گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی گواہ ہوں۔ یہ اقرار کس سے لیا جا رہا ہے؟ انبیاء سے، اولو العزم رسولوں سے، ابراہیم سے، موسیٰ سے، عیسیٰ سے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ہمیں پہچانا ہی نہیں۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت میں ہے کہ اس پیغمبر کے امتی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ انبیاء سے عہد لے رہا ہے۔ جنت کا دروازہ بھی آپ کی اجازت کے بغیر نہیں کھلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جاؤں گا جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا تو خازن جنت مجھ سے پوچھے گا کہ آپ کون ہیں؟ آپ فرمائے کہ انا محمد، میں محمد ہوں۔ تو خازن جنت کہے گا کہ بکا امرت اللہ افتح لاحد قبلک، کہ آپ کے بارے میں مجھے کہا گیا کہ محمد سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولا، آپ کی دستک سے جنت کا دروازہ کھلنا ہے۔ اور ہمیں اللہ نے پیغمبر کی نعمت دی، ہم نے ان کی تعلیمات کو، ان کی اتباع کو، ان کی اطاعت کو چھوڑ کر دوسروں کو پیشوا بنا لیا، دوسروں کو مقتدی بنا لیا۔ بتائیے ناانصافی نہیں ہے، محرومی نہیں ہے کہ لوگ سنتوں سے دور ہو گئے، امت میں بدعات کا رواج ہو گیا۔ جب آپ نے ایک دروازہ کھول دیا کہ فلاں کی بھی مانی جا سکتی ہے، تو پھر آپ دوسروں کے لیے دروازے کیسے بند کر سکتے ہیں؟ پھر دوسرا کہے گا میرا بھی کوئی ہے، جب آپ کے کی چل سکتی ہے تو میرے کی کیوں نہیں چل سکتی؟ آخری نقطہ جو ہے جہاں امت کا اختلاف ختم ہوتا ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لوگ کہتے ہیں فرقہ بندیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ ہم نے خود پالی ہوئی ہے، آبیاری کی ہے، اپنے ہاتھوں سے پانی دیا ہے ان مصیبتوں کو۔ کوئی دنیا میں ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس پر جا کر سب کا اتفاق ہو جائے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہیں گے میرے امام ہیں، دوسرا کہے گا میرے بھی ہیں، میرے پیشوا ہیں، میرے پیر ہیں، دوسرا کہے گا میرے بھی ہیں۔ اگر آپ کہیں گے بھائی میں آپ کی نہیں مانتا تو کیا میں کافر ہو گیا؟ کیا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا؟ کہ نہیں، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن آخر میں جب رسول اللہ کی باری آئے گی تو پھر کوئی دوسرا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا بھی فلاں ہے، اور پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کی نہیں مانتا، کیونکہ جب یہ کہے گا کہ میں ان کی نہیں مانتا اس کے بعد پھر اسلام اور دین کا تعلق اس کا ختم۔ اس لیے سیدنا امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر شخص کی بات لی بھی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، مانی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، الا صاحب ھذا القبر۔ مدینہ میں درس دیتے تھے مسجد نبی میں، اور اللہ کے نبی کی قبر کی طرف اشارہ فرما کے کہتے ہیں کہ صرف یہ وہ ہستی ہیں جن کی بات لی جا سکتی ہے، چھوڑی نہیں جا سکتی۔
اور جس نے چھوڑ دی وہ پھر دین سے خارج ہو گیا۔ لہذا میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے آدم فمن سواہ تحت لوائی یوم القیامہ، قیامت والے دن آدم اور ان کے بعد جو بھی نبی آئے ہیں سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اول من تنشق عنہ الارض، میں پہلا شخص ہوں جس سے زمین کھولی جائے گی اور مجھے حشر میں سب سے پہلے اٹھایا جائے گا۔ اول شافع، میں پہلا شخص ہوں جس کو حشر میں بولنے کی اجازت دی جائے گی کہ آپ یا محمد ارفع رأسک سل تعطا واشفع تشفع، کہ محمد سر اٹھائیں، سفارش کریں، آپ بولیں، آپ کی سنی جائے گی۔ اللہ نے اتنے آپ کو اعزازات دیے، اللہ نے ہر جگہ آپ کو آگے رکھا اور ہم پیچھے کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث آ گئی، یہ فرمان آ گیا، نہیں ہمارے پاس فلاں امام صاحب نے تو ایسا ہی کہا ہے، فلاں نے تو ایسے کہا ہے۔ یہ یہاں سے تفرقہ شروع ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اختلاف ختم ہوتے ہیں۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کو پہچانیں، آپ کی اطاعت کے منصب کو پہچانیں اور آپ کو وہ مقام عطا کریں جو آپ کا حق ہے اور اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور اللہ نے آپ کو سب سے آگے رکھا ہے، انبیاء سے بھی آگے رکھا ہے، آپ انبیاء کے بھی سردار ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اتباع اور حقیقی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہ ولی ذلک والقادر علیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔